انسان میرے نبی کے یاروں پر تبرہ کرتے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور ظالم اگر تو میرے نبی کے یار پر اپنی زبان درازی کرتا ہے یہ اپنے لیے بڑی جرت سمجھتا ہے، میں اسے جرت نہیں کہوں گا، میں اسے تیرے اوپر اللہ کا عذاب کہوں گا۔ اور لوگوں جو میرے نبی کے یار پر بھونکتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، وہ اپنی جرت کا اظہار نہیں بلکہ اپنی بدبختی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے کہ وہ صحابہ پر زبان درازی کرے گا جس کے بدلہ میں جہنم کا بالن بنے گا، جس کے بدلہ میں اللہ کے عذاب کا حقدار بنے گا۔ آج کے اس دور کے اندر کوئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پاک باز صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبان کو استعمال کرنا چاہے، یقین جانے اللہ کے نزدیک اس دنیا میں جو صحابہ کرام پر اپنی زبان کو کھولتا ہے اللہ کے نزدیک اس دنیا کا گندا ترین انسان ہے۔ کیوں؟ وہ ان کے بارے میں اعتراض کرتا ہے جو ہمارے اسلام پہنچانے کی سند ہے۔ بلکہ امام ابو زرع رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس کو تم دیکھو نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تبرہ کر رہا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ زندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ خبیث انسان ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کے ایمان پر شک کر لیا جائے تو ہمیں اسلام مل سکتا؟ قطعاً بھی نہیں مل سکتا۔ اگر صحابہ کا ایمان مشکوک ہے تو یاد رکھو آپ کا اسلام بھی مشکوک ہے، کیونکہ وہی ایمان کی دلیل ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ وقال حبیبی علیہ السلام یا عیش ان هذا جبریل یقرئک السلام او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین عظام، تبع تابعین عظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام، اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات،
بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات مکرمات مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اس دنیا کائنات کے اندر اللہ رب العالمین نے بعض انسانوں کو دوسرے انسانوں پر بڑی بڑی فوقیتیں عطا فرمائی ہیں، بڑی بڑی شان اور منزلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پوری انسانیت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کسی کو شان اور مرتبہ اور مقام ملا ہے وہ ہے حضرات صحابہ کرام۔ صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعریف کرتے ہیں، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، صحابی اسے کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں، اور پھر اس کی وفات بھی ایمان کی حالت پر ہی ہو، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، اس دنیا کے اندر انسان محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ مال و دولت تو اکٹھا کر سکتا ہے، اپنی محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ عزت تو بنا سکتا ہے، بندہ عبادت کرنے کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے اور اطاعت اور ریاض مندی کے ساتھ اللہ کا نیک ترین بندہ تو بن سکتا ہے، لیکن کوئی دنیا میں صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بننا انہی کا مقدر تھا جن کو اللہ نے میرے محبوب کا صحابی بنا دیا، یعنی انہوں نے میرے نبی کی ملاقات کو حاصل کیا، میرے نبی کے دیدار کو حاصل کیا۔ یہ شرف اسی وقت تک محدود تھا، ان کے بعد میرے نبی کے جانے کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک شرف ہے، ہر کسی کا یہ مقدر نہیں ہو سکتا۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لوگو ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے سب کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر چیک کیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا کے دلوں میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ دل پایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا، تو اللہ نے آپ کو امام الانبیاء منتخب فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت سے نواز دیا اور ساری کائنات کا نبی بنا دیا۔ پھر فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد، اللہ نے پھر پوری کائنات کے دلوں کو چیک کیا، پوری کائنات کے دلوں پر نظر ڈالی، پوری کائنات میں سے جو میرے نبی کے بعد سب سے بہترین اللہ رب العالمین کے انسانوں میں اللہ کو دل ملے،
نبی پاک نے فرمایا اللہ نے ان کو میرے صحابی بنا دیا۔ اللہ اکبر، یعنی صحابہ کرام یا صحابی بننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک اعزاز ہے، یہ میرے مالک کا اعزاز ہے، اس نے جن کو عطا کر دیا ان کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی دوسرا حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ حضرات ان کی عظمت تکریم کا کیا کہنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں واضح کر دیا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اللہ کو پوری دنیا کے جو دل پسند آئے ہیں وہ صحابہ کرام کے دل ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے سینوں کو ایمان سے بھر دیا ہے اور اللہ نے اپنی محبت، اسلام کی محبت سے ان کے دلوں کو مزین فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج کے اس دور کے اندر کوئی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پاک باز صحابہ کرام کے بارے میں اپنی گندی زبان کو استعمال کرنا چاہے، یقین جانے اللہ کے نزدیک اس دنیا میں جو صحابہ کرام پر اپنی زبان کو کھولتا ہے، اللہ کے نزدیک اس دنیا کا گندا ترین انسان ہے۔ کیوں؟ وہ ان کے بارے میں اعتراض کرتا ہے جو ہمارے اسلام پہنچانے کی سند ہے۔ بلکہ امام ابو زرع رحمہ اللہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس کو تم دیکھو نا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی تبرہ کر رہا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ زندیق، جان لو کہ وہ زندیق ہے، وہ خبیث انسان ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کر کے ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کے ایمان پر شک کر لیا جائے تو ہمیں اسلام مل سکتا؟ قطعاً بھی نہیں مل سکتا۔ اگر صحابہ کا ایمان مشکوک ہے تو یاد رکھو آپ کا اسلام بھی مشکوک ہے، کیونکہ وہی ایمان کی دلیل ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کسوٹی قرار دیا ہے۔ بلکہ اللہ کا قرآن سنیے، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں قرآن اور اپنے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے میں صحیح معنی میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اللہ واللہ اللہ۔ حضرات صحابہ کرام وہ ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، اے کائنات کے لوگوں اگر تم ایمان لے کر آنا چاہتے ہو، اگر تم اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو، اگر تم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو مومن کہلوانا چاہتے ہو، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان لانے کے لیے پہلی شرط جو اسلام نے بیان کی بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان لاؤ گے ان جیسا لے کر آؤ گے جن جیسا میرے نبی کے صحابہ نے لے کر آیا۔
اللہ اللہ اللہ، جیسا میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے ویسا ایمان تم بھی اگر لے کر کے آؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ایمان پر آپ شک کرو گے، یاد رکھو تمہارا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، تمہارا بھی ایمان ناقص ہو چکا، تمہارا بھی ایمان ختم ہو چکا، کیونکہ ایمان کی کسوٹی اللہ نے صحابہ کرام کو بنا دیا گئے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کون صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ 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 فرمایا محمد رسول اللہ، لوگوں محمد اللہ کے رسول گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ساتھ ہی اللہ نے نبی کے صحابہ کا تذکرہ کر دیا، فرمایا والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہنے والے کون؟ جناب ابو بکر صدیق، کون جناب عمر فاروق، کون جناب عثمان غنی، کون جناب علی المرتضی، کون جناب طلحہ و سعید، کون جناب سعد بن معاذ، کون جناب انس بن مالک، کون جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ اللہ اللہ، والذین معہم، جو میرے نبی کے ساتھ ہیں وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، اللہ اللہ اللہ، وہ اسلام کو ماننے والے، کافروں پر سخت طبیعت مزاج، اللہ اللہ اللہ، کفار کے مقابلہ میں ڈٹ جانے والے، اللہ اللہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں عقیدت کرنے والے، اللہ اللہ، کافروں کے لیے کتنے سخت ہیں، اللہ اللہ، میرے نبی کا ایک یار ہے، اللہ اللہ، سیدنا عمر بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جنگ ہوتی ہے، اللہ اللہ، میرے نبی پاک علیہ السلام کا یہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتا، اللہ کے پیغمبر یہ فلاں کافر میرا رشتے میں معمول لگتا ہے لیکن یہ کفر پر مبنی ہے، یہ کفر پر کھڑا ہے، مجھے میرے اس کو حوالے کرو، میں اس کو قتل کر دوں نا، میں اس کو جہنم واصل کر دوں۔ کافروں کے لیے کتنے سخت ہیں۔ میرے نبی کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کا بیٹا بولنے لگا، ابا جان ایک جنگ میں آپ میرے سامنے کئی مرتبہ آئے، میں نے باپ ہونے کے ناطے آپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ اللہ، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا تو نے تو باپ ہونے کے ناطے چھوڑ دیا، اگر جنگ کے دوران تو میرے سامنے آ جاتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا بلکہ اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دیتا۔ اللہ اللہ، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کون صحابہ رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں عقیدت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے پر جان دینے والے، اللہ اللہ اللہ، کیسی کیسی جانیں قربان کرنے والے، اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے صحابہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں جنگ کے دوران میرے نبی کے 5 یار شہید جناب زخمی ہو گئے ہیں. زخموں کی شدت اتنی ہے اللہ اللہ زخموں کی شدت کی وجہ سے پیاس لگ رہی ہے. پانی لے کر آنے والا آتا ہے یہ پانی پینے لگتا ہے. میرے نبی کا یار ساتھ لیٹا دوسرا شہید پکار دیتا ہے مجھے پانی دیا جائے اس کی آپ جان نکلنے والی ہے. لیکن رحماء بینہم کہتا یار پانی مجھے نہ پلا میرے اس یار کو پلا دے میرے اس بھائی کو پلا دے. اس کے پاس جاتا ہے اس کے جناب قریب جاتے جاتے تیسرے کی آواز آ جاتی ہے وہ کہتا ہے مجھے نہ پلا اسے پلا دے. وہ تیسرے کے پاس جاتا ہے اس کے پاس جاتے جاتے چوتھے کی آواز آ جاتی ہے وہ کہتا مجھے نہ پلا اسے پلا دے. اللہ اللہ کرتے کرتے 5 کے پاس جاتا ہے 5واں دوبارہ پہلے کے پاس بھیجتا. کائنات کے لوگوں ایک پانی کا گھونٹ اپنے بھائیوں پر قربان کرتے کرتے 5 میرے نبی کے یاروں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اللہ اللہ رحماء بینہم اتنے آپس میں پیار کرنے والے اتنے آپس میں محبت کرنے والے. کائنات کے لوگوں اگر میں نبی کے صحابہ کی آپس کی محبت بیان کرنے لگ جاؤں میرا وقت ختم ہو جائے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. اے میرے پیغمبر آپ دیکھیں گے ان میرے نبی کے یاروں کو کوئی رکوع کر رہا ہے کوئی سجدہ کر رہا ہے کوئی قیام کر رہا ہے. اے میرے نبی ان آپ کے یاروں کے چہروں سے سجدوں کے نشان نظر آئیں گے نا. اللہ اللہ ان صحابہ کرام کی عبادت کا مقصد کیا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں اللہ کو راضی کرنے پر لگے ہوئے ہیں. اللہ 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 کو کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں کتنا راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی کا ایک یار ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کائنات کے لوگوں ایک دن قرآن پاک کی ایک آیا مبارکہ اترتی ہے لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اے کائنات کے لوگوں تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکو گے جب تک تم اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو. اللہ اللہ میرے نبی کا یار دوڑتا ہوا میرے نبی کے پاس آتا ہے. اللہ کے پیغمبر کیا واقعی اللہ نے یہ قرآن پاک نازل کیا ہے کہ لم تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ ہمارے پسندیدہ مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنا پسند کرتے ہیں. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو طلحہ اللہ پسند کرتے ہیں. فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر میں ابو طلحہ کا اس مدینہ کے اندر ایک بڑا ہی قیمتی باغ ہے اس جناب باغ کی اہمیت یہ ہے سارا سال پھل دینے والا باغ ہے وہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے میں نے اپنا گھر بھی اس باغ میں بنایا ہے نا. اللہ 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 کے پیغمبر گواہ ہو جاؤ میں ابو طلحہ آج اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے میں اپنا پسندیدہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. اللہ اللہ حضرات اسی لیے اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ اللہ کا فضل تلاش کرنے والے وہ اللہ کی رحمت تلاش کرنے والے. کائنات کے لوگوں یہ میرے نبی کے یار. کائنات کے لوگوں اگر میں ان کی عظمت پر قرآن پڑھنا شروع کروں میرا وقت ختم ہو جائے قرآن کی آیتیں نہ ختم ہو. اللہ اللہ اگر میں حدیث سے بیان کرنا
کرنے لگ جاؤں, میرے نبی کی حدیثیں ختم نہ ہو, وقت ختم ہو جائے. اللہ اللہ, آئیے میں بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائی, میرے برادر, صحابہ کرام اللہ کی زمین کی وہ مبارک ہستی ہیں جن کا احترام ہم کیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں, اللہ کے پاک باز ملائکہ بھی کرتے ہیں. اور لوگوں, وہ جو گندے انسان میرے نبی کے یاروں پر تبرہ کرتے ہیں ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اور ظالم اگر تو میرے نبی کے یار پر اپنی زبان درازی کرتا ہے, یہ اپنے لیے بڑی جرت سمجھتا ہے, میں اسے جرت نہیں کہوں گا, میں اسے تیرے اوپر اللہ کا عذاب کہوں گا. اور لوگوں, جو میرے نبی کے یار پر بھونکتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, وہ اپنی جرت کا اظہار نہیں بلکہ اپنی بدبختی کا اظہار کرتا ہے. اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے کہ وہ صحابہ پر زبان درازی کرے گا, جس کے بدلہ میں جہنم کا بالن بنے گا, جس کے بدلہ میں اللہ کے عذاب کا حقدار بنے گا. اللہ صحابہ کون ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے, فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ اکبر. صحابہ کرام وہ ہے کہ جن کی عظمت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, جن کی شان اور احترام کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اللہ اکبر. آئیے توجہ فرمائیے, غور کیجئے حضرات, صحابہ کرام سے محبت, عقیدت, الفت کا اظہار کرنا میرے عقیدے کی ضرورت ہے. آج کے اس دور کے اندر جو میرے نبی علیہ السلام کی ذات پر تبرہ بازی کرنے والا گروہ جناب اپنے آپ کو طاقتور کرتا جا رہا ہے, ہمارا حق بنتا ہے ہم نبی کے صحابہ کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں. وگرنہ یاد رکھیں, اگر ابو بکر کے ایمان میں شک ہے تو تیرے ایمان میں بھی شک ہے, اگر عمر کے ایمان میں شک ہے تو تیرے ایمان میں بھی شک ہے. یاد رکھ, میرے ایمان کی سلامتی میرے صحابہ کی عزت کا دفاع ہے, میرے صحابہ کی عظمت کا دفاع ہے. اگر کوئی ذلیل میرے نبی کے یار پر اپنی بکواس کرے گا, ہم اس کے لیے سینہ سپر ہوں گے, اس کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ صحابہ کرام وہ ہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کا احترام کرتے ہیں. اللہ اللہ. توجہ کیجئے گا, غور کیجئے گا, میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام کے سینہ پاک پر اترنے والا قرآن, اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ. اور لوگوں, وہ میرے نبی کے یار جنہوں نے جب اپنی زبانوں سے کہہ دیا ربنا اللہ, ہمارا داتا اللہ, ہمارا مشکل کشا اللہ, ہمارا حاجت روا اللہ, ہماری بگڑیاں بنانے والا اللہ, ہماری بنیاں بگاڑنے والا اللہ, ہمیں اولادیں دینے والا اللہ, ہمیں بارشیں دینے والا اللہ, ہمیں شفائیں دینے والا اللہ, ہمیں تکلیفوں سے نجات دینے والا اللہ. اللہ اللہ, جنہوں نے بول دیا ربنا اللہ, ہمارا رب ہے اللہ. اللہ اللہ. ثم استقاموا, پھر ڈٹ گئے, کہیں امیہ کی سختیوں کے سامنے ڈٹ گئے, کہیں جناب ابو جہل کی سختیوں کے سامنے ڈٹ گئے, کہیں اہل مکہ کی زیادتیوں کے سامنے ڈٹ گئے. اللہ اللہ. پھر ڈٹ گئے اللہ کے دین کے اوپر. فرمایا اللہ نے یہ اعزاز دیا تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ نے اپنے فرشتوں کو اتارا ان کے اوپر. کیا دے کر اتارا؟ فرمایا تتنزل علیہم
الملائکۃ اللہ تخافوا، فرشتوں نے اتر کر یہ پیغام دیا، اے اللہ کے نبی کے یارو ڈرو نہیں، غم نہ کھاؤ، اللہ 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 نے تمہیں اس دنیا کی مصیبتوں کے بدلہ میں جو اعزاز دینا ہے وہ اللہ کی جنت تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ فرشتوں نے پیغام دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرات توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، وہ میرے نبی کے یار جن کا احترام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، توجہ فرمانا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جناب ابو بکر صدیق آئے، اللہ کے پیغمبر کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، جناب عمر آئے، نبی پاک کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا، اتنی دیر میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا میرا عثمان آیا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے کو سمیٹا، درست کیا، اللہ کے پیغمبر درست ہو کر بیٹھے اور پھر عثمان کو آنے کی اجازت دی۔ اللہ اللہ اللہ، اتنی دیر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی سے سوال کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر میں نے عجیب معاجرہ دیکھ لیا ہے، آپ بیٹھے ہیں، ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، آپ بیٹھے عمر آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، اللہ اللہ اللہ، آپ بیٹھے عثمان آئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا، اپنے آپ کو درست کر لیا، وجہ کیا ہے، معاجرہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمایا، فرمایا عائشہ تو اگر یہ بات پوچھتی ہے میں نے عثمان کے آنے سے اپنے کپڑوں کو درست کیوں کیا، سن میں محمد کا پیغام، الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، عائشہ اے میری عائشہ، میں اس انسان سے حیا کیوں نہ کروں، میں اس انسان کا شرف کیوں نہ کروں، میں اس انسان کا احترام کیوں نہ کروں، میں اس عثمان کا ادب کیوں نہ کروں، اور جس کا ادب و احترام میں نہیں آسمان کے فرشتے بھی کرتے گئے۔ اللہ اللہ اللہ، والذی یصلی علیہم الملائکۃ، کائنات کے لوگوں میرے نبی کے وہ صحابہ جن کا احترام اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں توجہ کیجئے گا، احترام انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایسے اپنی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ اللہ، سیدنا ابو ہریرہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اتانی جبریل، اے میرے صحابہ میں بیٹھا ہوں، میرے پاس جبریل آئے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر حاضی خدیجہ، تو اللہ کے پیغمبر یہ کچھ دیر بعد آپ کے پاس آنے والی آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کون خدیجہ؟ میرے نبی کی وفا خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ میرے نبی کا شرف خدیجہ۔ کون خدیجہ؟ جس نے مال سارے کا سارا میرے نبی کے قدموں پر قربان کیا۔ اللہ اللہ اللہ، ایسے نبی پاک کو جبریل فرمارے اللہ کے پیغمبر خدیجہ آپ کے پاس آئے گی، اس کو جناب پیغام دینا، اے خدیجہ یقرئک اللہ السلام، اے خدیجہ تیری عظمت کو اللہ سلام پیش کر رہے ہیں، تیری شان کو اللہ تعالیٰ سلام پیش کر رہے ہیں، ربی ہاں و منی، اے خدیجہ اللہ بھی سلام پیش کرتے ہیں، میں جبریل بھی سلام پیش کرتا ہوں، میں جبریل بھی خدیجہ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، اور ساتھ فرمایا اللہ
کے پیغمبر خوشخبری دے دو، اے خدیجہ تیرے لیے اللہ نے جنت کے اندر جو محل بنا دیا ہے وہ اتنا حسین و جمیل ہے، اتنا عظمت والا گھر ہے، اس گھر کے اندر نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ اللہ اللہ والذی یصلی علیہم الملائکہ، کائنات کے لوگوں میرے نبی کے صحابہ وہ عظمت والے جن کا احترام، جن کو سلام اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ اللہ آگے بڑھیے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کائنات کے لوگوں ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے، ابھی جبریل آیا ہے، اے عائشہ تجھے جبریل سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرات یہ میرے نبی کی ذاتیات، یہ میرے نبی پر کلمہ پڑھنے والے اور لوگوں میری ماں وہ عظمت والی ماں ہے، میری ماں عائشہ وہ شان والی ماں ہے، میری ماں عائشہ وہ مقام والی ماں ہے کہ جس کو جبریل سلام کرتے ہیں اور جس کی محبت اور عقیدت کا احترام اللہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ وہ عائشہ کے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں میرے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک پر ان کی عظمت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ اللہ حضرات آگے بڑھتے جائیے ذرا، میرے پاک پیغمبر رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی کے یار قرآن پڑھے، قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں۔ اللہ اللہ دلیل حاضر ہے۔ اللہ اللہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کائنات کے لوگوں ایک دن رات کے وقت میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا، اللہ اللہ اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگ گیا، گھوڑے میں تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی، میں نے قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دیا، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا، میں نے پھر تلاوت کو بند کیا، پھر تلاوت کے بند ہونے سے گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا، فرمانے لگے میں نے تیسری مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کی ہے، اللہ اللہ گھوڑا پھر سے بدکنے لگ گیا، اللہ اللہ قریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹا ہوا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہیں میرے بیٹے کو یہ گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے، میں نے اپنی تلاوت کو ختم کیا، میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، ایسے آسمان روشنیوں سے بھرا ہوا، کمکمے اور جناب نور برس رہا، اللہ اللہ سیدنا اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز کے بعد میرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس اللہ اللہ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے رات یہ معاملہ دیکھا ہے، یہ ماجرا میرے ساتھ ہوا ہے، اللہ اللہ وہ سننا لوگوں سننا محبت بھرا پیغام، اللہ کی قسم ہم ان پاک باد ہستیوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، اللہ اللہ ان کی عظمت کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اسید تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تیری تلاوت سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر تو تلاوت بند نہ کرتا قرآن پڑھتا رہتا صبح کا سورج طلوع ہو جاتا، تیری تلاوت سنتے سنتے فرشتے صبح کا سورج دیکھ لیتے، یہ سارے
لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ اسید قرآن پڑھے اور فرشتے قریب بیٹھ کر سننے آ جاتے ہیں. اللہ واللہ اللہ، یہ عظمت ہے میرے نبی کے یاروں کی. اور لوگوں یہیں پہ بس نہیں، اور ان کی زبان سے تو چند جملے نکلے، آسمان کے فرشتے ان جملوں کو پکڑنے کے لیے لپک جاتے ہیں. اللہ واللہ اللہ، میرے نبی ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد نماز کے دوران اللہ کے پیغمبر نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمیدہ. اللہ اللہ، پیچھے سے ایک صحابی پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اللہ، یہ جملے پڑھے نماز مکمل ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ یہ جملے کس نے ادا کیے ہیں؟ اللہ اللہ، سارے صحابہ خاموش ہیں. ایک بولے اللہ کے پیغمبر میں نے یہ جملے پڑھے ہیں. اللہ اللہ اللہ، کائنات کے لوگوں میرے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے تیرے یہ زبان سے نکلنے والے جملے میرے اللہ کو اتنے پیارے لگے، آسمان سے 39 کے قریب فرشتے زمین پر آئے تیرے ان جملوں کو لینے کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے کہ نبی کے یار سے جو جملہ نکلا ہے وہ ہم پکڑیں اور ہم سب سے پہلے اللہ کے پاس لے کر جائیں. اللہ واللہ اللہ، یہ اعزاز ہے میرے نبی کے یاروں کا. اور کائنات کے لوگوں ان کی محبت کا کیا کہنا. ایک میرے نبی کا یار سیدنا عبداللہ بن عامر بن جراح حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں شہید ہو جاتے ہیں. ایسے ان کی میت پڑی ہوئی ہے. اللہ واللہ اللہ، قریب لوگ غم میں کرے. میرے نبی علیہ السلام اپنے اس صحابی کے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں جابر تو غم کر رہا ہے، تیرا بابا شہید ہو گیا. اللہ کی قسم میں محمد گواہی دیتا ہوں تیرے بابا کی میت کو اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں میں لے لیا ہے. تیرے بابا کی میت کو اللہ کے فرشتوں نے ایسے سمیٹ لیا ہے اور اللہ نے اعزاز دیا اے عبداللہ تیری شہادت مجھے اتنی پسند ہے، بتا کیا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں دوبارہ تیری جان تیری راہ میں شہید ہو جاؤں. اللہ واللہ اللہ، اللہ نے وہاں پر قرآن نازل فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ واللہ اللہ، حضرات یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت ہے. اللہ اکبر، کہ ان کے لیے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. بلکہ ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جب رخصت ہوئے نا، اللہ اللہ، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل آئے، فرمایا اللہ کے پیغمبر اس سعد کی موت سے اللہ کا عرش جھوم پڑا ہے. اللہ اللہ، اور اللہ کے فرشتے زمین پر. فرمایا میرے پیغمبر نے لوگوں میرے سعد کے جنازے کے لیے اللہ کے 70,000 سے زائد فرشتے اس کے جنازہ میں شامل ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی شان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی احترام کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی احترام صحابہ کرام نصیب فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.